السلام علیکم، میرا نام زبیر محمود ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم پہلے کلمے پر بات کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم دوسرے کلمے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ترجمے کے ساتھ کلمے کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ ہونا چاہیے: میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اکیلے اللہ کے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اب ہم ایک ایک کر کے اس کے مختلف اجزاء اور الفاظ اور ان کے اعراب پر نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے لفظ اشہد۔ یہ اصل میں ایک فعل ہے، اور وہ فعل ہے شہد یشہد، شہادتاً اس کا مصدر ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا۔ اشہد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں۔ یہ فعل مضارع ہے، اور مضارع میں ہم جانتے ہیں کہ حال و مستقبل دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں، اور کانٹیکسٹ سیاق و سباق سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا لیا جانا چاہیے۔ اگلا لفظ اس میں ہے ان۔ اس کلمے میں دو ہی ایسے الفاظ ہیں جن پر ذرا غور کرنا چاہیے، جن پر ذرا یعنی گرامر کے لحاظ سے جن کی وضاحت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ دو ہی الفاظ ہیں، ایک ان اور دوسرا وحدہ۔ اس پر ابھی ہم آتے ہیں۔ یہ ان ایک مصدری ان بھی ہوتا ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ اس ان کو کہتے ہیں ان المخففہ۔ یہ دراصل انا کی ایک غیر مشدد شکل ہے، یعنی اس پر آپ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شد نہیں ہے، یہ اس کی ایک لائٹر فارم ہے، اور یہاں انا کی جگہ ان استعمال ہوا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے اور یہ یہاں کیوں ہوا ہے، اس کی پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ انا، انا اور اسی طرح کے دوسرے جو 5-6 الفاظ ہیں کأن، لعل، ان سب کا ایک اسم اور ایک خبر ہوتی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کا اسم وہ منصوب ہوتا ہے، اور خبر تو مرفوع ہوگی، یا وہ جملے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اس پر صبر ہوتا ہے۔ تو جب اس قسم کی صورتحال میں انا کا جو اسم ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ وہ محذوف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ، یعنی اس صورتحال میں وہ ہمیشہ ضمیر الشان ہوتی ہے، وہ ضمیر الشان ہوتا ہے، اور اکثر ایسی صورت میں جب کہ وہ محذوف، اس کا اسم محذوف ہوتا ہے، اس کی خبر ایک جملہ ہوتا ہے۔ عام طور پر وہ جو خبر ہے وہ ایک جملے کی صورت میں ہوتی ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم ضمیر الشان پر تھوڑی سی بات کر لیں، تفصیل میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ اس موقع نہیں ہے۔ ضمیر آپ جانتے ہیں پروناؤن جو ہے وہ ایک اسم کے بعد وہ آتا ہے، اور وہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، جیسے آپ جانتے ہی ہیں۔ لیکن بعض اوقات انگریزی میں، اردو میں بھی اور عربی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ضمیر اس طرح بھی استعمال کی جاتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کسی اسم کی طرف اشارہ یا اس کی نمائندگی نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ وہ اپنے سے بعد آنے والی کسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ فلاں فلاں کام کرو، تو یہ چاہتا ہوں، تو یہ جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے بعد آنے والی بات کی طرف اشارہ ہے، یہ جو لفظ کر رہا ہے، پیچھے تو کوئی بات ہی نہیں ہے، جملہ یہیں سے شروع ہوا ہے۔ انگریزی میں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں اٹ از سیڈ دیٹ، اٹ از ناٹ گڈ دیٹ یو، آگے جو بھی، تو یہ عربی میں بھی اس طرح ہوتا ہے۔ تو
وہ ضمیر اگر مذکر ہے تو اسے ضمیر الشان کہتے ہیں، مؤنث اگر ضمیر ہے تو اسے ضمیر القصہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ضمیر الشان کم از کم آپ کو ایک آئیڈیا ایک پیدا ہو گیا ہوگا آپ کے ذہن میں۔ تو چونکہ انا کا جو اسم ہے، جو ایک ضمیر الشان ہے اصل میں، اسے جب گرا دیا جاتا ہے تو پیچھے پھر انا خالی نہیں لکھا جاتا، پھر خالی اس کی بجائے ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ضمیر الشان یہاں ایڈ کر دیں تو پھر کچھ جملے کی صورت حال کچھ یوں صورت بنے گی: اشہد انہ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو انہ کی ضمیر ہے، یہ اصل میں ضمیر الشان ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں محذوف ہے اس لیے انہ کو خالی نہیں لکھا جاتا، بلکہ اس کی جو دوسری ہلکی شکل ہے، لائٹن فارم ہے، اسے خالی ان وہ یہاں استعمال کر لی جاتی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ کلمے کا اگلا حصہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب لا الہ الا اللہ یہ وہی پہلے کلمے کا حصہ ہے جو یہاں دوبارہ استعمال ہوا ہے، اور اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ یہاں لا نافیۃ للجنس ہے، الہ اس کا اسم ہے جو کہ اب جانتے ہیں منصوب ہوتا ہے، اور خبر یا محذوف ہے، اس کی حذف کی وجہ بھی ہم بتا چکے ہیں۔ الا حرف الاستثناء، اور اللہ یہاں المستثنیٰ ہے، اور تفصیل سے ان الفاظ پر ہم بات کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو میں۔ اب اس تفصیل کو دہرانے کی یہاں میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا۔ بس ایک اضافی بات جو میں لفظ الہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ ہمیشہ بغیر الف کے لکھا جاتا ہے۔ اصولاً تو الف کے ساتھ لکھا جانا چاہیے، لیکن الہ جو لفظ ہے وہ الف کے بغیر ہی لکھا جاتا ہے۔ آپ جب ڈکشنری بھی کھولیں گے تو وہاں بھی الہ میں آپ کو الف نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک املا کی ایک اہم بات ہے، کیونکہ یہ بڑے اہم لفظ ہے، قرآن میں بے شمار استعمال ہوا ہے، تو اس وجہ سے یہ بات بتانی ضروری تھی۔ لفظ اللہ پر بھی کچھ مجھے بات کرنی ہے، لیکن وہ میں اس ویڈیو میں نہیں کروں گا، کیونکہ یہ لفظ مزید آگے کلموں میں آ رہا ہے، تو لفظ اللہ پر بھی انشاءاللہ میں بات کروں گا، اور اس لفظ کے بارے میں جو کچھ اختلاف ہے وہ بھی انشاءاللہ میں واضح کروں گا۔ بہرحال ابھی اس کا موقع نہیں ہے، وہ کسی دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اب اگلا لفظ جو دوسرا اہم لفظ وہ ہے وحدہ۔ پہلے ان کی وضاحت ہو گئی، اب وحدہ اس لفظ کی بھی کچھ وضاحت درکار ہے۔ پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ وحدہ یہ جس فعل کا یہ مصدر ہے اور فعل ہے وحدہ یحد، وحدن اور وحدتن بھی اس کا مصدر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں اکیلا ہونا۔ اور پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کی وحدہ کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کا اشارہ اللہ کی طرف۔ اب وحدہ کی جو دال ہے اس پر زبر کیوں ہے، یعنی اس کا اعراب یہ وہ منصوب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں یہ بطور حال یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ حال یعنی یہ جو صاحب الحال ہے، جو ایک اسم ہے، وہ اس کی حالت بیان کر رہا ہے، اور حال ہمیشہ منصوب ہی ہوا کرتا ہے۔ یعنی وحدہ یعنی وہ اکیلا، اللہ سوائے ایک اللہ کے، اکیلے اللہ کے اور کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے۔ تو اس بات سے اس لفظ سے بعد میں وزن پیدا ہو رہا ہے کہ وحدہ وہ اکیلا اللہ، اس اکیلے محض اللہ کے سوا۔ تو یہ یہاں اس کا استعمال اس وجہ سے ہوا ہے۔ اور میں ایک دو عام مثالیں دوں، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں رأیتہ وحدہ،
میں نے اسے اکیلا دیکھا. جاء بلال وحدہ، بلال اکیلا آیا. تو یہاں ایک اور لفظ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تنہا اللہ ہی معبود برحق ہے، الہ واحد ہے. تو میں امید کرتا ہوں حال پر تفصیلاً یہاں گفتگو کا موقع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی ویڈیو میں اس پر تفصیل سے بات کریں گے. بہرحال حال کے بارے میں جان لیجیے کہ یہ صاحب الحال، یعنی وہ یہاں صاحب الحال ظاہر اللہ ہے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. تو یہ وہ دو لفظ تھے ان اور وحدہ، جس پر تھوڑی اعراب کے لحاظ سے ذرا ان پر گفتگو کرنی تھی، گرامر کے لحاظ سے. اگلا جملہ جو ہے ہمارے پاس ہے وہ ہے لا شریک لہ. یہ لا بھی لا النافیۃ للجنس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شریکہ اس کا اسم ہے، اور وہ شریک کاف دیکھ لیجیے مبنی علی الفتح ہے، ایک زبر ہے، اور اس کی یہاں خبر موجود ہے وہ ہے لہو. لہو ایک یہ حرف جر لی استعمال ہوا ہے یہاں، اور حرف جر لی کا ایک اصول ہے کہ جب یہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہو تو وہ منصوب ہو جاتا ہے، اس پر زبر آ جاتا ہے، سوائے یا متکلم کے، جسے ہم لی پڑھتے ہیں لی. باقی لنا لہو لکا لکی سب میں ضمائر کے ساتھ یہ جو حرف جر ہے یہ منصوب ہو جاتا ہے. اور ہو کی جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اس کوئی شریک نہیں ہے. شریک کے معنی حصے دار، ساجھی، اور شریک کا لفظ ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ساتھی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کا کوئی شریک، اس کا کوئی ساتھی، کوئی ساجھی بالکل کوئی نہیں ہے. لا نافیۃ للجنس جو ہے اس کا یہی کمال ہے کہ یہ ہر امکان کو، ہر اس قسم کی چیز کے جو امکان ہے اسے ختم کر دیتا ہے. تو میرے خیال میں بات بالکل واضح ہو گئی. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب ہے وا. جیسے اگلا حصہ ہے واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پہلے ہے واو، یہ حرف العطف ہے، اور انگلش میں کنجنکشن کہتے ہیں. اس کے معنی اور کے ہوتے ہیں، یعنی حرف العطف آپ جانتے ہیں کہ دو حصوں کو آپس میں، دو الفاظ کو، جملے کے دو حصوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، یا دو جملوں کو بھی آپس میں جوڑ دیتا ہے. کنجنکشن کی تو بالکل کنجنکشن انگریزی میں جو کام کرتا ہے. اور حروف العطف کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں. اب دیکھ لیجیے پیچھے اشہدو اور پھر وا اشہدو، تو یہ جوڑ رہا ہے ان دونوں کو. اگلا لفظ ہے ان. اشہدو اور بات ہو چکی ہے. اب ہم بتا چکے ہیں کہ پیچھے آپ دیکھ لیجئے کہ انا کا جو اسم تھا وہ محذوف تھا، جو کہ ضمیر الشان تھا، جو کہ ضمیر الشان تھی، لیکن یہاں اس کا اسم موجود ہے، اور انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور وہ ہے محمدن. یہاں محمدن جو اس کے منصوب ہونے کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اسم انا ہے، اور یہ یہاں بطور ہمارے جو نبی ہیں ان کا یہ نام ہے. اور ویسے یہ لفظ محمد یہ اصل میں اسم المفعول ہے، فعل ہے حمد یحمد تحمیدا، اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی بار بار تعریف کی جائے. اور بار بار تعریف کی جائے تو مطلب بہت زیادہ تعریف کی جائے. تو یہ اسم انا ہے، اور خبر انا ہے عبدو. عبدہو نہیں، صرف عبدو، جو کہ مرفوع ہے. اور وہو مضاف، یہ مضاف ہے، اس کا تعلق آگے ہو سے ہے. عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہوتے ہیں، اور جو ہو کی ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اللہ کے بندے. اور ہو یا مضاف الیہ ہے. یہ مضاف الیہ کا جو تعلق ہے، جو کمبینیشن ہے وہ میں بتا چکا ہوں.
کہ اس میں نسبت ہوتی ہے مضاف مضاف الیہ، یعنی بندہ کس کا؟ ہو کا، یعنی اللہ کا. اور آگے پھر واو حرف العطف ہے. یہ جو آگے لفظ رسول ہو، جو الفاظ ہیں، یہ دو ترکیبیں، عبد ہو اور پھر رسول ہو. تو جو واو ہے حرف العطف، وہ ان دونوں کو آپس میں جوڑ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو اعراب عبد کا ہے، یعنی اگر عبد خبر ہے کہ، تو پھر رسول ہو اس کا اعراب، اس کی گرامیٹیکل پوزیشن آپ اس طرح سمجھ لیجئے، وہ بھی وہی ہے جو کہ عبد ہو کی ہے. تو رسول بھی اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ عبد ہو کی جگہ اسے سمجھ لیں آپ. مطلب عبد ہو اس کا بندہ اور اس کا رسول، ہو پھر ضمیر اللہ کی طرف. اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خصوصیت، یہ بات بیان ہو رہی ہے، اور رسول بھی انہی کی صفت ہے. یہ بھی رسول مضاف مضاف الیہ کی کمبینیشن ہے. اور رسول کے معنی ہوتے ہیں بھیجا ہوا، یعنی جسے بھیجا جائے. اور اس کے اصطلاحی معنی سارے مختلف ہوتے ہیں ہمارے یہاں، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ترجمہ ہوگا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو عبدہ و رسولہ، یہ دونوں الفاظ حرف العطف کی وجہ سے آپس میں جوڑ دیے گئے ہیں، اور ان کی اعرابی حالت، ان کی جو گرامیٹیکل پوزیشن ہے، وہ بھی یکساں ہے. تو یہ کمال ہے حرف العطف کا، یہ فنکشن ہے اس کا. میں امید کرتا ہوں میری ساری باتیں بالکل واضح ہو گئی ہوں گی. جانے سے پہلے ایک بار پھر سے کلمے کو ترجمے کے ساتھ دیکھ لیجیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اکیلے اللہ کے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو جی، سننے کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی بار کے لیے اللہ حافظ و ناصر.